مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ منافقین ہیں۔ ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے لینے کے بعد، صحابہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو حضرت حذیفہ ابن یمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوتے تو تمام صحابہ یہ تصدیق کر لیتے، یہ یقین کر لیتے کہ اس کا نام ان منافقین میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تشویش ہوتی تھی کہ کہیں یہ شخص ان منافقین میں سے تو نہیں تھا جن کے نام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے۔ یہی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا جب وہ قبر میں گیا تو اس کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی نیک عمل ہے تو بتاؤ۔ اس شخص نے کہا مجھے تو ایسا کوئی اپنا خاص نیک عمل نظر نہیں آتا۔ فرشتے نے دوبارہ کہا بتاؤ کوئی اپنا نیک عمل جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اور تو اپنی کوئی ایسی نیکی یاد نہیں، لیکن ایک میرا عمل یہ ہے کہ میں مالدار تھا، لوگ مجھ سے قرض پیسے لیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ میرے سے قرض لے لیا کرتے تھے میں ان کے ساتھ کبھی بھی سختی والا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی دے سکتا تھا تو اس سے بھی نرمی کے ساتھ لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں دے پاتا تھا تو اسے میں مزید مہلت دے دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے اللہ اس کے لیے اس کے تمام معاملات میں آسانی کر دیتا ہے۔ جو یہاں دنیا میں آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دیں گے، اور جو اپنے بھائی کے لیے مشکل وقت میں کوئی ایسا تعاون کرے گا جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے اللہ دنیا آخرت میں اس کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ تو قرض خواہ سے جس کسی سے قرض لینا ہو تو قرض دار کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اللہ بھی اس شخص پہ رحم فرماتا ہے کہ جو مقروض کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک دعا بتاتا چلوں کہ جو شخص قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہو، چاہے وہ کروڑوں اربوں کا قرض کیوں نہ ہو، جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی قرض سے خلاصی نصیب فرمائیں گے، قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے، غیب کے خزانوں سے اس کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے۔ وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے قرض سے نجات دے دیں گے، مشکلوں کو آسان کر دیں گے، اور رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیں گے، اور برکتوں میں مزید اللہ برکت کر دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔